اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس عہد پر، اس توبہ پر قائم رکھے اور ہمارے سنیوں کے جلسے، محفلیں، اس میں علماء کرام جو پیغام دیتے ہیں اور آراس جو مناتے ہیں، اس کا سب کا غرض و غایت یہ ہے کہ جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی ہے، وہ دین کی دولت، ایمان کی دولت، تو ایمان کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اور ہمارا آپ کی بھی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں اس نعمت کا، اور دین پر، مسلک اہل سنت والجماعت پر، جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے، اس پر ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سختی سے قائم رکھے۔ اس پر قائم رہیں گے تو پھر اس دنیا میں بھی فلاح ہے، اور آخرت تو وہ مسلمانوں ہی کے لیے وہاں حصہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اور تمام بزرگوں نے کو آئے اپنے اپنے دور میں، اور پہچانے ہوتی گئیں، اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ آئے تو اکبر کا دورہ تھا، اور اس نے ایک نیا دین الہی جس کو وہ نام دیتا تھا، اس کی ترویج اس نے کی۔ آپ نے بانگ دخل اور لوگوں نے بھی رد کیا، لیکن آپ نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا اور اس کا رد کیا۔ وہ اس دور میں دین کی پہچان۔ پھر دور گزرا، پھر یہ ایک نئی قوم جو اللہ اور رسول کی شان میں گستاخیاں کرنے والی یہ پیدا ہوئی، تو پھر اعلیٰ حضرت نے ان کا سختی سے مقابلہ کیا، اور دین کیا ہے وہ اپنی کتابوں سے، اپنی تحریر سے، اور اپنی جو منظوم کردہ نعت ہے اس میں بھی ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا، اور بتایا، جگایا، جھنجھوڑا، اور فرمایا کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں اے ایمان کی دولت والوں۔ ڈاکہ کہاں پڑتا ہے؟ کنگال کے پٹاخہ پڑے گا، وہ کہیں بھی پکڑ کہیں بھی سو جائے گا، اس کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ آج رافضیت، مولائیت، صلح کلیت، وہابیت، سب طرف کے حملے جو ہیں وہ سنیوں پر ہو رہے ہیں۔ اب سنی جان گیا کہ یہ اہل حدیث ہے، یہ وہابی ہے، یہ گستاخ ہے، تو وہ سمجھ گیا، رافضیت کو بھی جان گیا۔ اب اہل بیت اطہار کی محبت کا چولا اوڑھ کر اور صحابہ کرام کی گستاخیاں کر رہے ہیں، جو ایسا کرے سمجھ لو وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، اپنے پاس سے نہیں کی۔ اعلیٰ حضرت نے دو حدیثیں ہیں، اس کا مفہوم اس میں بیان کیا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، تو بیڑا جو پار ہوگا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب جو ہیں، جو صحابی ہیں، ان کی محبت دلوں میں ہوگی، تب یہ جو سمندر بیچ میں ہے اور رات کا وقت ہے، چور ڈاکو لگے ہوئے ہیں، اور یہ پار بھی جانا ہے۔ اس زمانے میں پہلے لوگ جب جاتے تھے، آج تو نیویگیشن سسٹم ہے، آپ نے موبائل میں ڈالا، نکالا، اور نیویگیشن سسٹم کس طرف جانا ہے تو آپ کو جہت معلوم ہو جاتی ہے،
پورب جانا ہے، پچھم جانا ہے، دکن جانا ہے، کدھر جانا ہے. لیکن اس زمانے میں لوگ جب جاتے تھے تو وہ تاروں کو دیکھتے تھے اور تاروں کو دیکھ کر وہ ٹائم کا اندازہ بھی لگاتے تھے اور تاروں سے دیکھ کر وہ دیکھ لیتے تھے کہ جہت کس طرف ہے، ہمیں پہنچنا کس طرف ہے، سیدھی راہ ہماری کیا ہے. اعلیٰ حضرت اسی کو فرما رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت اطہار وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہیں کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو اس سے مخالف ہوا وہ ہلاک ہوا. تو اہل بیت اطہار کی دشمنی جو ہے وہ انسان کو لے کے جائے گی جہنم میں، سیدھی راہ پہ نہیں. اسی طرح سے صحابہ کرام، کسی صحابی جو ہے، صحابی تو سب ہیں اور صحابی حضرت صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر، ان کا مقام بہت عرفہ و اعلیٰ. تو صحابی جو ہے، صحابی کا مقام یہ ہے کہ جس نے ایک آن واحد کو ایمان کے ساتھ میں سرکار کا دیدار کیا. تو اب جو ہے کروڑوں سنکھوں اربوں انسان پیدا ہوں گے اور غوث و اغواث ہوں گے، اولیاء اللہ ہوں گے، بہت نیک بندے ہوں گے، بہت اچھے عمل کریں گے، لیکن وہ صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، فضیلت والے ہیں. وہ ایسے فضیلت والے ہیں کہ جنہیں اس نے ایمان کی حالت میں ایک بار دیکھا تو اب وہ بھی ایسا افضل ہے کہ اب آتی دنیا تک اب اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کو تاج اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. سرکار نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ نجوم ہدایت ہے، ہدایت کے تارے ہیں. اگر تم میں سے کوئی بھی کسی ایک کی اقتدا کر لے گا تو وہ فلاح کو پہنچ جائے گا، ہدایت کو پہنچ جائے گا. انہی دو حدیث کو اعلیٰ حضرت نے اس میں فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. ایک سمندر ہے، اگر تم پار جانا چاہتے ہو اور نجات پانا چاہتے ہو تو اہل بیت اطہار کی محبت کی کشتی میں تمہیں سوار ہونا ہوگا اور صحابہ کرام کی محبت بھی اپنے دلوں میں جمانی ہوگی، تب تک نجات کو پہنچو گے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو تاج الشریعہ نے بھی ایک فلسفہ دیا زندگی جینے کا اور بتا دیا کہ تمہیں ایمان کی دولت ملی ہے اور جو دولت تمہارے پاس ہے تو اس کا پوری طرح سے اس کی حفاظت کرو اور جان دو. پڑھو درود شریف ساتھ میں پڑھنا. اللہ 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 اللہ. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. واللہ 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 واللہ. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. واللہ 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 واللہ. عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن،
مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے واللہ 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 داغ عشق نبی لے چلو قبر میں داغ عشق نبی لے چلو قبر میں اے چراغ لحد روشنی کے لیے نقش پائے سگا نے نبی دیکھیے نقش پائے سگا نے نبی دیکھیے یہ پتہ ہے بہت رہبری کے لیے واللہ 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 مسلک اعلی حضرت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے ایک پہچان دی نے نبی کے لیے مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے واللہ 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 صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے واللہ 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 صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا عورتیں کہیں رہوں گی بد مذہب سے بچتا رہوں گا بچتی رہوں گی نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا ادا کرتی رہوں گی ہر گناہ سے خاص کر جھوٹ بدی غیبت بد مذہب کی صحبت عورتیں کہیں نامحرم کے سامنے بے پردہ آنے سے سب کہیں گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا بچتی رہوں گی الہی میں توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتی ہوں اپنے گناہوں سے میری توبہ قبول فرما نیکیوں کی توفیق دے گناہوں سے بچا شریعت پر قائم رکھ میں نے اپنا ہاتھ واسطے سے تاج الشریعہ کے غوث پاک کے دست پاک میں دیا الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا